اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل إلی مرد من سبیل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ وإنا عذبنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور آمنت بالله صدق الله علیہ وسلم۔ تمام ساتھیوں، آپ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق و ہدایت دی مجھے اور آپ لوگوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں آپ تمام لوگ تشریف لائے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ، اور میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ادب کے ساتھ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر درس اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ اب تک میں ایک اوسط درجے کی بات کر رہا ہوں کہ 25 برس کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور سب زیادہ کم بھی ہے، مگر ایک مثال کے لیے کہ سب 25 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور 10 سال تو ہمارے ہوش میں آنے کے بچپن سے نکل گئے، تو بچے 15 سال۔ 15 سال ہم نے دوسری جگہ کو دے دیا، دوسری محفلوں کو دے دیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ گزار دی زندگی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، 15 سال جب ہم نے دوسروں کو دیا ہے تو کم سے کم 1.5 مہینہ 6 درس یہاں پر سنیں، اور پھر اس کے بعد خود فیصلہ کریں۔
اتنا ٹائم وہاں پر دے دیا 15 برس، تو یہاں پر بھی 1.5 مہینہ دے دو، 6 درس سن لو، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی فیصلہ خود کر لیں۔ جب تک بڑے اطمینان سے سننا، اور آپ لوگوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں آئیں گی قرآن کی جو آپ نے سنی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ہم قرآن کے نزدیک آتے ہی نہیں۔ قرآن تقریباً سب کے گھر میں ہے، مگر اس کو کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں تو اس کو سمجھتے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر اس پر عمل کہاں سے کریں گے۔ تو ابھی یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو نئی بات بتا رہا ہے، عجیب بات، میں نہیں بتا رہا۔ آپ کسی بھی عالم کا ترجمہ لے کر بیٹھ جائیے، کسی بھی عالم کو لا کر بٹھائیے اور دیکھیے گا، اگر میں غلط بیانی سے کام لوں تو میرا کالر پکڑیے۔ کم سے کم اللہ کی محبت میں ہم 6 درس سنیں، ایسا میرا کہنا ہے، پھر آپ لوگ دیکھیں، کیونکہ عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تو ہم دوسری جگہ لگا چکے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے خاموشی سے دل میں، اس لیے کہ اللہ زور سے کہو تو بھی سنتا ہے، خاموشی سے دل میں پکارو اللہ کو تو بھی سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایسے ہی ہے، اور یہ سچ ہے۔ تو ہم اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ کیا مانگیں؟ دلی دل میں کہ اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور انہوں نے جو بتایا ہے راستہ، اس راستے پر ہم کو چلا دے، وہ راستہ دکھا دے، اس کی ہمیں ہدایت دے۔ یہ دعا مانگتے بیٹھے اور آج کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ یہ سورہ شورى کا آخری رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہاں سے دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ یا چاچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ بڑے غور سے سنیے گا، پیار سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، پھر اس کے لیے نہیں ہے، مِن وَلِيٍّ، کوئی بھی ولی، من بعدہ، اس کے بعد اللہ جس کو گمراہ کر دے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ یہ مولوی کچھ بھی بتا رہا ہے، جذبات کو ابھار رہا ہے اور جذباتی باتیں کر رہا ہے، کھوکھلے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ قرآن کچھ کہتا ہے، مولوی کچھ کہتا ہے۔ یہ اسلام مولوی کا نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ آپ لوگوں کا ہے۔ یہ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے، اور مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اس کے لیے نہیں ہے من ولی من بعدہ، اس کے بعد کوئی بھی ولی۔ اور ولی کے معنی کیا ہے؟ کام بنانے والا۔ کیا ہے ولی کے معنی؟ پھر اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کا کام کون بنائے گا؟ غور سے کرو۔ اور بازار میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کو بخشوا دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دلا دیں گے، یہ جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے گا، پھر کس میں طاقت ہے جی؟ اس کے بعد تو اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی کام بنانے والا نہیں ہے۔ اور کر کے دیکھ لیں، فیصلہ ہو جائے گا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے ہمارے عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا
کوئی لوٹنے کی، کوئی پلٹنے کا راستہ ہے؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترس ظالمین، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما راؤ العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اب کیسے بھیانک شکل میں عذاب آتا ہوگا، اور اس کو جب وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا کہیں گے، الا مرد الا سبیل، اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ پلٹنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ آ جائے گا قریب عذاب۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا ہے، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو سنوارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم دیکھو گے یورزون، وہ پیش کیے جائیں گے علیہا، جہنم پر، وہ پیش کیے جائیں گے دوزخ پر، خاشعین من الذل، عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ۔ پھر کیسا ہے؟ ہاتھ پیر جوڑیں گے، جیسا مثال کے طور پہ یہاں اگر پولیس پکڑ لے اور ڈنڈے مارتے لے جائے تو پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ ساری اس کی بہادری نکل جاتی ہے گوردار کے ساتھ۔ محلے میں بھلے کتنی بھی آستین لوگ چڑھا لے، ارے صاحب چھوڑ دو نا، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم کو کیا چاہیے، یا دنیا میں۔ تو پھر وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے وہ پیش کیے جائیں گے علیہا، اس جہنم پر، دوزخ پر، خاشعین من الذل، عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ۔ عاجزی کرنے میں ذلت ہوتی ہے نا، کوئی عزت کی تو بات نہیں ہے، گڑ گڑا رہے، رو رہے ہیں، ایسا حال ہوگا وہاں پر۔ یہ ہم کو ابھی یہاں دنیا میں سوچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے کشادہ نیم کش آنکھوں سے، کشادہ نیم چشم، گوشہ چشم سے، یعنی آدھ کھلی آنکھوں سے۔ جب سامنے کوئی خوف آ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو آدمی خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسی مثال سے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، طرف خفی، کشادہ گوشہ چشم سے وہ دیکھیں گے، آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کیفیت وہاں کی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بتا رہا ہے، من طرف خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین آمنوا، اس وقت وہ گھبراہٹ ہوگی ان لوگوں کی، گناہگاروں کی، مشرکوں کی، بدعتیوں کی، کافروں کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کی، تکبر کرنے والوں کی، وہ حالت ہوگی۔ وہ یہاں پر بیان فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھ لو وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے اس وقت جنہوں نے ایمان لایا ہے، اس دنیا میں یقین کر لیا کہ اللہ ہے، یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یقین کر لیا کہ یہ قرآن سچا ہے، وہی ایمان والا ہے، تو وہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اور ایمان والے وہاں کیا کہیں گے وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے ان الخاسرین، کہ بے شک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ ایمان والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الذین خسروا انفسهم واہلہم، کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خود نقصان میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، واہلہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، واہلہم، اور اپنے متعلقین کو بھی، جتنے ایمان والوں کے ٹچ میں ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ لوگ نقصان میں ہوں گے وہاں پر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو، متعلقین کو، گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، اور ایمان والے بڑے اطمینان سے کہیں گے کہ یہ ایسے ناہنجار لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلقین کو،
اپنے گھر والوں کو سب کو نقصان میں ڈال دیا، خود کو تو ڈال ہی دیا. سب ہٹ کر کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کام کیے جا رہے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں نام اس کو اسلام کا دے رہے ہیں. کیا یہ ڈی جے بجا کر، ناچ کر، شور و غوغا کر کر، کھوکھلے نعرے مار کر یہ کامیاب ہم؟ جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو دھوکے میں ڈال دیا ہے قیامت کے روز. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. خوب یاد رکھو کہ ان الظالمین، کہ بے شک ظالم، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں رہیں گے. ہمیشہ رہنے والے عذاب میں یہ رہیں گے. کون؟ ظالم لوگ. یہاں کافر نہیں کہا ہے، اور کرنے کا مقام. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم لوگ. اور ظالم کون ہے؟ وہ کافر تو ہے، یہ کافر ہے. مشرک تو ہے، وہ مشرک ہے. بدعتی تو ہے، وہ بدعتی ہے. ظالم کون ہے؟ ظالم وہ جو نماز نہیں پڑھتا. وہ ظالم ہے جو روزے نہیں رکھتا. وہ ظالم ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، عمرہ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں. ظلم کر رہے اپنے آپ پر بھی اور لوگوں کو بھی غلط بتا رہے ہیں. تو یہ ظالم لوگ ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں. انسان کو یہ سنی وابی کا چکر چھوڑ کر ایک قرآن کا راستہ اپنانا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بھائی. اور جو پیسے لے کر، چندے لے کر دین بتائے، وہ کیا دین بتائے گا؟ وہ تو اپنے موٹے بات میں مست ہے کہ لنگر مل جاوے، ختم ہو گئی بات. ان کے پیسے بند کرو، دیکھو یہ کیسا اگلیں گے آپ. تو یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اور نہیں ہے ان کے لیے من اولیاء، کوئی بھی ولی، کوئی بھی ان کا پھر کام بنانے والا ظالموں کا. ارے تم نے یہاں ہی نماز چھوڑ دیا، کس بل بوتے پر تم وہاں آسرا ڈھونڈو گے؟ اور کون تم کو بچا لے گا اللہ سے؟ اللہ نے تو یہاں اس دنیا میں اپنا قرآن، اپنا کلام بھیج کر فرما دیا ہے کہ وما کان لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے من اولیاء. دیکھو ترجمے جا کر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے ینصرونہم، کہ وہ ان کی مدد کرے. وہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. اب کس کی بات سچی ہے بھائی؟ اللہ کی بات سچی ہے کہ ملا کی بات سچی ہے؟ انسان خود فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ تو یہ فرماتا ہے وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مدد دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی ولی نہیں. کلیئر کر دیا. لوگ دھوکے میں ہے جی، وہ صاحب ہم کو بچا لیں گے. تمہارا باپ نہیں بچا سکتا، تمہارا پیر کیا بچائے گا؟ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، اور میرے یہاں شیعہ سنی کی بات بھی نہیں ہوئی. صرف قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن کی دعوت دیتا ہوں، اور جس کا جی چاہے وہ قرآن کا ترجمہ لے کر بیٹھ جائے، کسی کا بھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. پھر وہی بات اللہ نے فرمایا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ، کوئی بھی ہدایت دینے والا پھر نہیں. اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اس کے واسطے کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کون بچا لے گا؟ اس کو کون ہدایت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. استجیبوا لربکم،
قبول کر لو اللہ کے فرمان کو. کیا آیت ہے زبردست. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استجیبو، مان لو، قبول کر لو، لربکم، تمہارے رب کی بات کو، اللہ کے فرمان کو. اللہ کی بات کیا ہے بھائی؟ اونلی قرآن. اللہ کیا بات کرتا ہے؟ صرف قرآن سے بات کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ مان لو اپنے رب کے بات کو، اپنے رب کے فرمان کو. اس قرآن کو نہیں ماننا اور سب کی ماننا، کیسے کامیابی ہوگی؟ اور کس پاسبل ٹو سکسیس؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل، مان لو اپنے پروردگار کے فرمان کو، قبول کر لو اس سے پہلے کہ آئے انجاتیا، کہ آئے یوم لا مرد لہ، وہ دن کہ پھر جس کو کوئی پھرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی جانب سے. اللہ کی طرف سے وہ دن جب آئے گا تو اس کو کوئی بھی لوٹا نہیں سکتا، کوئی بھی پھیر نہیں سکتا. اس سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں فرمایا کہ استجیبوا، مان لو، قبول کر لو، لربکم، تمہارے رب کی بات کو، اللہ کے فرمان کو. اور اللہ کا فرمان، اللہ کی بات قرآن ہے. اس دنیا میں کہا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں مان لو، یہی ایک نجات کا راستہ ہے قرآن. جس نے یہ موقع چھوڑ دیا پھر اس کو پچھتانے کے سوا کیا ہاتھ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ما لکم من ملجأ، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی پناہ. آدمی پناہ دیتا ہے، یہاں سے بھاگتا ہے تو پولیس اسٹیشن جاتا ہے، صاحب ادھر میرے کو مار رہے، محلے میں آنے نہیں دے رہے، جھگڑا کر رہے، میرا پڑوسی بہت جوراور ہے، دادا لوگ آ گئے ہیں اور لوگ آ گئے، تو پناہ لینے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور اس دن کوئی بھی پناہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے اس دن. وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ کو روک دے گا، اللہ کو ٹوکے گا، چھوڑ دے اللہ تعالیٰ یہ میرا ہے، اس کو چھوڑ دے نہیں تو میں مچل جاؤں گا. کوئی پناہ نہیں ہے، سب کھوٹے دلاسے ہو رہے. اللہ نے فرما دیا کہ وہاں کوئی پناہ نہیں ہے اس دن. وما لکم من نکیر، اور کوئی پھر تم کو روک ٹوک کرنے والا اللہ کے سامنے نہیں ہے. کوئی بھی سامنے اللہ کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اس دھوکے میں، بلی دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے جیسے کوئی آئے گا ہی نہیں. ڈنڈا لے کے کوئی تیرا باپ کھڑا ہو اس کو نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اس دنیا میں فرما دیا کہ وہاں کوئی پناہ نہیں ہے اللہ کے سوا. وما لکم من نکیر، اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. دیکھیے گا صاحب کیا زبردست بات ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر عارضوا وہ اعراض کریں، وہ منہ پھیر لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ عارضوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی زمین پر مشرکان مکہ کو دعوت قرآن دیے چلے جا رہے، اور لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. جس کو بھی دعوت دے رہے ہیں منہ پھرانے لگ جاتے. 13 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں دعوت قرآن دیتے رہے. لوگ کتنے جمع ہوئے معلوم ہے؟ 13 برس میں
225 تقریباً. کتنے؟ 225 آدمی 13 سال قرآن کی دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، وہ منہ پھیر لے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر ہم نے بھی آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفاظت کرنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا. ہم نے تھوڑی آپ کو بھیجا ہے کہ 24 گھنٹے تم ان کو سمجھاتے ہی رہو، تم ان کی نگہبانی کرتے رہو. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے ہمارا دین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک الا البلاغ، ہم نے تو تمہیں بھیجا ہے بلاغ، یہ جو قرآن ہے اس کو پہنچا دینے کے لیے. کیا ذمہ داری ہے؟ یہ قرآن کو پہنچا دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. ہم کیا ہے؟ ان کے امتی ہیں نا. یہ کام ہم کو دے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کی امت میں ہم کو بھیجا ہے. اور پھر آپ لوگ بھی دیکھ لو دعوت دے کے قرآن کی، سمجھاتے رہو. ہاں میں آؤں گا نا، اگلے ٹائم میں آؤں گا نا، یہ ٹائم تو بھول گیا، یہ ٹائم پہ تو میرے کو یہ کام آ گیا، وہ ٹائم پہ تو یہ ہو گیا. منہ موڑ رہے ہیں بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم نے بھی آپ کو نہیں بھیجا ہے ان پر نگہبان بنا کر. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف یہ دینی تعلیمات کو پہنچا دینا ہے. دیٹس آل. ہم بھی کام کریں، کوشش کریں کہ قرآن کی دعوت پہنچا دے لوگوں تک. سمجھاتے رہے، 1 ٹائم 2 ٹائم 10 ٹائم. جب آنے کوئی راضی نہیں ہے تو پھر کیا کریں ہم؟ تو ہمارے بھی ذمہ نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا. وہ منہ پھیرتے نہیں مانتے، کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا، اور بے شک ہم أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا، جب چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا مزہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں فَرِحَ بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے اس سے. جب دولت ملنے لگتی ہے، کام بننے لگتے ہیں، ہم لوگ پارٹیاں چلنے لگتی ہے، دارول آباد ہونے لگتے ہیں، تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں بندہ؟ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میٹھا میٹھا ہے. رب آگے کی بات کیا فرماتا ہے قرآن؟ وہ نہیں دیکھ رہا. اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کبھی خوشی کبھی پہنچتا ہے نا، کبھی تکلیف پہنچتی ہے، آدمی کا کام دھندا چھین جاتا ہے. کام دھندا چھنتا ہے نا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. ارے اب میرا کیا ہوگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا. ابھی تک تو میں عیش کر رہا تھا، میرے بچے مزے میں تھے، اب نوکری چھوٹ گئی، دھندا ہی میرا تباہ ہو گیا، پہنچ گئی کوئی برائی. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا پوائنٹ اللہ نے فرمایا ہے. کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے. کتنے ترجمے آپ سنیں؟ بِمَا قَدَّمَتْ، بسبب اس کے کہ قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے. انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو غور کر کے دیکھے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے آگے جو بھیجتا ہے اس سے آتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، زبردستی اللہ کینسر میں بھیج دیتا ہے. انسان نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا؟ وہ اٹھ کے نکلے ہیں نا، نکلے کہ نہیں؟ وہ زہریلا ماوا لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں؟
وہ سگریٹ پر سگریٹ, بیڑی پر بیڑی, پھیپڑے سڑ رہے ہیں, دارو پی رہے ہیں. جوانی میں تھوڑا مزہ آئے گا اور اس کے بعد یہ لیور سڑ جائیں گے. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے سامنے روئے گا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کیا. اپنی تباہیوں میں خود اپنا ہی ہاتھ ہے. شکوہ تراز گردش دورہ نہیں ہے. دوسروں پر ہم کیا الزام ڈالیں؟ ہم نے اپنے آپ کو خود ڈال دیا. یہ تو ایک بات ہے, دھندا چھن گیا, کینسر میں ہو گئے, برین ٹیومر میں ہو گئے, ڈائبٹیز ہو گئے, ہاتھ پیر کاٹے جا رہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے. اور فرمائے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے آگے بھیجا ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. جب مال طیب ملتا ہے, اللہ اپنی رحمت سے مزہ چکھاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور پھر ادھر رونے لگتا ہے. جب بیمار پڑ گیا, ہاسپٹل میں گیا, کام دھندا چھوٹ گیا, آنکھوں کے سامنے پھر اندھیرا, کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو سمجھ لے اور اس سے بچے. تو اللہ کو کیا پڑے گا تم کو کینسر میں مبتلا کر دے؟ اللہ کو کیا پڑی؟ ابھی دیکھو ہمارے محلے میں چھوٹا سا دھندا ہے, تو بہت بڑا نہیں, گوشت کا دھندا ہے. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ خبری لوگ مسلمانوں کے دھندے کو مسلمان بند کرا رہے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے نا امن. اللہ کے فرشتے لکھ رہے, وہ خبری گیری کر کے اپنے بھائیوں کو پٹوا رہا ہے, ڈنڈے کھلوا رہا ہے, مال پکڑا رہا ہے, لاریاں جا رہی ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. اے خبریوں, توبہ کر لو اور تم کسی کے دھندے پر مت ایسے کام کرو. اور جن کے دھندے چل رہے ہیں وہ بھی سن لے غور سے کہ پھر جب مال آنے لگے تو پھر شراب, پھر بار, پھر شرک, پھر کفر, پھر ڈیگے بجانا, پھر نوٹیں لٹانا. ہی دونوں طرف دیکھو, مال ادھر آ رہا ہے تو ان کا یہ حال ہے, اور جب پھٹکے دے رہے خبری لوگ لے جا کے پھر وہ اس کا رونا رو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بات سامنے رکھی ہے کہ یہ خبری گری لوگ بند کریں اور انسان ہر آدمی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, للہ اللہ کے لیے ملک السماوات والارض. یہ تیرا کسائی والا کیا چیز ہے یار؟ یہ کرلا کیا چیز ہے؟ یہ بمبئی کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کسی کی نہیں ہے صاحب. اکبر بادشاہ بھی بڑے دعوے کر کے چلے گئے, آج چراغ جلانے والا کوئی بھی نہیں ہے ان کی مزاروں پر, ان کی تربتوں پر, ان کی قبر پر. بڑے بڑے راجے رجواڑے آئے تو یہ آج کا ٹرو مرو, یہ ڈام, اس کی کیا ویلو ہے؟ آج کا یہ حکمراں الیکشن میں میں جیت گیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ماروں گا ہی نہیں, سارا سوٹ پہن کے میں گھوموں گا پلین میں, سب کو مصیبت میں میں ڈالوں گا. کتنے دن؟ اس لیے کہ بادشاہ تیری نہیں ہے, اس سے پہلے کتنے بادشاہ گزر چکے. اصل بادشاہ کس کی؟ للہ ملک السماوات والارض. بولو بھائی, بادشاہ کس کی ہے؟ شاباش. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مان رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب کا مالک, سب کا بادشاہ. بولو یار دل سے دیکھو, اللہ خوش ہو کر کیا سے کیا دے دے گا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بادشاہت اس کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں تو یخلق ما یشاء,
اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ پیدا کون کرتا ہے؟ کوئی بنا نہیں سکتا کوئی چیز۔ لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گئے، دوائیں بنا لی، ہاسپٹل کھلے ہوئے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بولتے بھائی بلڈ تم کو لانا پڑے گا، ارے تم نے اتنی ترقی کر لی، بڑے بڑے دوربینوں والے بنا دیے، بڑی بڑی دوائیں بنا لی، اب خون کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپریشن نہیں ہوتا، تو کیا بولتے بھائی آپ جائیے ذرا 2 بوتل اپنے یہ فلاں گروپ کا ABC گروپ کا خون جو بھی ہے خون وہ لے کر آئیے۔ کیوں بھائی تم نے اتنی ترقی کر لیا انسان، تو خون کیوں نہیں بنا سکتا، کیوں نہیں لا سکتا؟ تو اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کوئی ایک مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی تو چھوڑو اس کا پر نہیں بنا سکتا، تو سب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ دیکھیے نا پریکٹیکل بات کرتا ہے قرآن۔ اگر کسی دنیا کی کتاب میں ایسی باتیں ہو تو بتا دو، یہ پریکٹیکل بات ہے کہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں۔ بتاؤ کوئی کتاب، دھما پد ہے، رامائن ہے، مہا بھارت ہے، یہودیوں کی کتابیں ہے، مکسنگ والی کتابیں، تورات انجیل زبور ہے، بتاؤ سب میں کچھ نہ کچھ کالا کالی کر دے، ٹیمپر کر دے، کیا کر دے؟ ٹیمپرنگ کر دے۔ کوئی کتاب ایسی بتاتی ہو کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں۔ لائن لگا دیتا ہے، بہت سے صاحب جن کا نام لے سکتا ہوں کہ ان کو بیٹی بیٹی ہوگی، پریشان ہو گئے یار ایک بیٹا نہیں ہوتا۔ ارے اللہ تیرے کو بیٹی دینے پر تلا ہے تو تم کہاں سے لے کے آئے گا بیٹی؟ پھر اللہ نے فرمایا وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے نا ایسے آدمی، ارے یار میرے کو بیٹی ہو جائے تو بہت اچھا رہتا، لے کے آنا کیسے؟ لے کے نہیں لا سکتا، خالی ڈھکوسلے ہیں کہ سلیم چشتی بابا کی درگاہ پر وہ مغل اعظم تھوڑی چل رہی ہے یہاں، وہ آخرت میں کہ گیا وہ پرتھویراج اکبر بن کے اور سلیم چشتی بیٹا دے دیے میرے کو۔ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ سب بنڈل کہانیوں پر، یہ مذہب دھرم یہ سب بنڈل کہانیوں پر چل رہا ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں نا ویسے لوگ، اور ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹے دیتے ہیں۔ پھر سنیے گا اور یزوجہم ذکرانہم واناثا، اور وہ ملا دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، بیٹا بیٹی، بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی ہے، دونوں ہیں نا۔ تمام دیکھیے گا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وہ یجعل من یشاء عقیما، اور وہ کر دیتا ہے جسے چاہے عقیما، باج بے اولاد بنا دیتا ہے۔ بڑا دنیا کا ایک ایسا ہیرو تھا یوسف خان، دولت سے نوازا اس کو اللہ نے، آج تک وہ اس میں تم دیکھو یوٹیوب میں سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، بہت بڑا ایکٹر، بہت بھاری آدمی، اتنی شہرت اتنی دولت، ترس کے مر گیا کہ ایک اولاد دے دے اللہ تعالیٰ۔ کیا کر دیا اللہ نے؟ پانچ کر دیا، بے اولاد کر دیا۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، بیٹوں سے نوازتا ہے، دونوں دے کر نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکیمہ پانچ کر دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ انہ علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
बाबा कहाँ से जानेगा कि इसको औलाद दे नहीं दे, इसको बेटा दे बेटी नहीं दे, क्या जानता है, क्या इल्म है उसके पास? अल्लाह के पास सब इल्म है कि उसको क्या देना चाहिए और कितना बड़ा वो हो गया है उसको बांध रख देना चाहिए। तो वो अल्लाह के पास इल्म है। फिर अल्लाह कैसा है? कदीर है, कुव्वत वाला है, ताकत वाला है। कोई छुड़ा के बता दे उसके पंजे से किसी को, कोई दे के बता दे औलाद किसी को, वो सब कहानियां किससे बेटा, हकीकत कुछ भी नहीं है। अल्लाह है, इन्नहु अलीमुल कदीर, तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है। अब ये आयत सुनिएगा, अभी लोग भड़क जाएंगे और बहुत संजीदगी से, क्योंकि आलिमों ने कुछ और बताया है। जज्बाती बातें अलग है, रोड छाप बातें अलग है, कहानियां अलग है और कुरान की हकीकत वो अलग है। अब देखिएगा क्या अल्लाह फरमाता है, वमा कान ली बशरिन, और किसी बशर के लिए नहीं। चैलेंज देके अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? वमा कान ली बशरिन, और किसी बशर की ये मजाल नहीं है अय्युकल्लमहुल्लाहु, क्या अल्लाह उससे बात करे। किसी बशर के लिए ये नहीं है कि अल्लाह उससे, कोई भी आदमी हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक आने वाले जो भी लोग हैं सब बशर है। वो जज्बाती बातें छोड़ दो, कहानी किससे छोड़ दो, और वो हदीसों का सहारा जो ले रहे हैं, तो उनको क्या मालूम है कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी उसमें कमजोर है, कौन सी गड़ी हुई है। असल कुरान नहीं बताते। अब जज्बाती बातों में तो क्या है और यहाँ कुरान क्या फरमा रहा है, सुनिए। वमा कान ली बशरिन अय्युकल्लमहुल्लाहु, और किसी बशर के लिए नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे, अल्लाह उससे बात करे। क्या समझा तुमने अल्लाह को? ये तेरा रोड छाप मौलवी कुछ भी फेंक रहा है, लोगों के जज्बात को उबार रहा है। अरे कितने लोग रसूलों के जरिए से गुमराह हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? रसूल थे ना, पैगंबर थे। गुमराह हुए ये क्रिश्चियन, क्या करके? बेटा बना दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और कहीं पर तो तसलीस बता दिया कि तीन खुदा है, माँ मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह, तीन तसलीस के कायल। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि किसी बशर की ये शान नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे, इल्ला वहयन, सिवाय वही के। अल्लाह कैसे बात करता है? वही के जरिए से। वही क्या है? इल्का करता है अल्लाह दिल पर, इल्हाम करता है अल्लाह दिल पर। नबियों के अलावा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल पर अल्लाह ने इल्का किया था ना कि घबरा मत, तेरा बेटे के लिए तू रो दो मत, रंजीदा मत हो। ये एक वही का जरिया है। तो अल्लाह फरमाता है कि किसी बशर की ये शान नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे, अल्लाह उससे बात करे, सिवाय वही के शान से। फिर फरमाया दूसरी बात, वो मिन वराई हिजाब, या पर्दे के पीछे से। अल्लाह कैसे बात करता है? बशर से, आदमी से। मूसा कौन थे? अलैहिस्सलाम, आदमी थे ना, बशर थे ना, तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया। गुरबदू नहीं, पर्दे के पीछे से। जब आप वादी अहमद में पहुंचे टूर पर, तो एक दरख्त से आवाज आने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम हक्का बक्का रहेंगे कि आग जल रहा, वो दरख्त जल रहा था, उसमें से न धुआं निकल रहा था न शोले निकल रहे थे। वहां से आवाज आ रही थी, अनल्लाह मूसा, मैं अल्लाह हूँ। वो दरख्त में से, पर्दे के पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। और युरसिला रसूलन फयुहिया बिइज़्नि मन यशाउ, अल्लाह फरमाता आओ, या युरसिला, वो भेजता है रसूलन, किसी फरिश्ते को, फयुहिया, फिर वो वही करता है
بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ ایک تو اللہ وحی کرتا ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے، الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، خواب میں بھی دکھا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی بشر سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہی نہیں۔ یہ تین ذریعے اللہ نے بتایا اس قرآن میں، اور یہ حق ہے۔ اور جب دیکھ رہے ہیں بنڈل حدیثیں لا کر، وہ سب جذباتی باتیں ہیں، وہ سچ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ یرسل رسولا فیوحی بإذنہ من یشاء، اور وہ بھیجتا ہے کوئی فرشتہ، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس پر وہ وحی بھیجتا ہے۔ فرشتہ بھی اپنے طور پر نہیں لاتا ہے کہ کسی کو بھی لا کر وحی دے دے۔ اب یہ دنیا میں کتنے عقیدے ہو گئے، شیعہ لوگوں کا عقیدہ سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ تو جبریل امین آئے تھے وحی لے کر حضرت علی کے لیے، اور دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی ذلیل بات ہے، توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ بھیجتا ہے کوئی فرشتہ، پھر وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے فرشتے تو جا کر وحی کر، تو وہ چھوڑ کر اللہ کے آرڈر کو حضرت علی پر جانا وحی کرنا۔ یہ ایسی بے ڈھنگی باتیں، ہر فرقے کا مولوی اپنے فرقے میں مست ہے، کوئی مسلمان بننے کو راضی نہیں۔ میں حنفی، میں شافی، میں شیعہ، میں سنی، میں اہل حدیث، سب یہی ہے، تو مسلم نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن بتانا لوگوں کو، اللہ تو یہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ سب جو ہے تین باتیں، انہ علی حکیم، پھر دو صفت لگائے اللہ نے، پھر دو صفت اللہ نے لگائی کہ انہ علی، اللہ علی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور علی کے معنی ہے بلند برتر، ایسا بلند ہے کہ کہاں کوئی دیکھے گا، کس کے بس کی بات ہے، کون سے بشر، کون سے رسول کی بات ہے جو اللہ کو دیکھے، وہ تو سات آسمانوں کے اوپر، پھر عرش پر، پھر عرش کے اوپر کرسی، پھر وہاں وہ متمکن ہے، جلوہ افروز ہے، اس لیے کہ وہ علی ہے، اتنا بلند ہے کہ آدمی دیکھتے اپنی ٹوپی گرا بیٹھے گا، اور اللہ دکھائی نہیں دے گا، تو وہ علی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ حکیم، اس کے سارے فیصلے دانائی پر ہے، حکمت پر ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہے جو نواز دے، جس کو چاہے رسول بنا دے، اس کو کوئی بھولنے والا، جس کو چاہے وہ مال و دولت دے دے، جس کو چاہے معجزے دے دے، مگر وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی و رسول بھی معجزہ کوئی لا نہیں سکتے، اور اللہ نہ دے تو کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سنیے گا بھائی دل تھام کے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روح من امرنا، اپنے حکم سے روح کو بھیجا، اور یہ روح کیا ہے؟ قرآن۔ روح کیا ہے؟ قرآن ہے یہ۔ وہ کذالک اوحینا، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کیا، الیکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روحاً، قرآن سے، من امرنا، اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا بھیجا؟ قرآن بھیجا ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ لوگ بیٹھ گئے تبلیغی نصاب لے کر، کیا اللہ نے یہ بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی نصاب لائے، فیضان سنت لائے، کیا لائے؟
تو دوسرے لوگ کیا کتاب پڑھ کے بیٹھے ہیں؟ دیکھو تم، تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، یہ سب لے کے بیٹھے ہوئے. کوئی دھما پت لیے بیٹھا ہے، کوئی رامائن لیے بیٹھا ہے، کوئی مہابھارت لیے بیٹھا ہے. سب کتابیں اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہیں. نہ لیا ہے تو وہ کتاب کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ ہے قرآن. دوستو، قرآن کے ماننے والے بہت کم ہوں گے، مگر 100 نمبر 100 نہ ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ دھل کر تپ کر قرآن سے نکل کر آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائے گا. باقی کسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے، نہ تبلیغی نصاب کی، نہ فیضان سنت کی، نہ فیضان اعمال کی. یہ سب بول بچن وہیں رہ جائیں گے. جو اصل کتاب اللہ نے بھیجی ہے وہ قرآن کیوں نہیں بتاتے، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنی بڑی بڑی جماعتیں قرآن کو ہاتھ لگانے کو ڈرتے. سب فرقے جی، اور فرقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آپ سنیے گا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تم جانتے نہیں تھے. اب کس سے فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ تم جانتے نہ تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے. اب یہ بولیں گے تو کیسے چٹکے لگیں گے، یہ ایسا بول رہا ہے. ابے میں نہیں بول رہا ہوں، غور کر. گھر میں قرآن ہے، نکال، تیرے مولوی سے پڑھا اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب میرے پاس آنا. اللہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور تم قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کتاب نہ جانتے تھے اور نہ ایمان کی تفصیل. اب یہ بات انصاف سے اگر سوچے ٹھنڈے دل سے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی دھرتی پر 40 سال تک 40 ایئرس تک رہے نا. کبھی آپ نے کسی کو قرآن بتایا تو بتا دیں، کبھی ایمان کی بات کی آپ نے تو بتا دو. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو ایسے کیریکٹر سے نوازا تھا، ایسے کردار سے نوازا تھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ صادق ہے اور امین ہے. آپ قرآن کے آنے سے پہلے، ایمان کے آنے سے پہلے آپ سچے تھے اور امانت دار تھے. یہ خوبی سے نوازا تھا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد قرآن دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے. اب تم یہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ایسے گمراہ ہوئے. عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ خدا ہے، یہ کر کر کے تباہ ہو گئے وہ کرسچن قوم، اور جانے والے سب جہنم میں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے کرسچن لوگ تو سب جہنم میں جائیں گے. اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دور کے کرسچن. ان کو ایمان لانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر. وہ کتاب یہ ہے قرآن، کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے. اب تم کچھ بھی روڈ پر نہ رہے تکبیر اور یہ ہے اور وہ وہابی ہے، وہ خبیث ہے، کیا بول رہا تھا؟ میں نہیں بول رہا ہوں. جا کے دیکھ، تیرے گھر میں قرآن ہے، جس کا ترجمہ دیکھنا ہے اور عربی آتی ہے تو خود دیکھ لے. کہ اللہ نے فرمایا مال کتاب کنت ما تدری ما الکتاب ولا الایمان، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنا دیا. قرآن کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ روشنی. باقی یہ ساری دنیا تو اندھیرے میں ڈوبی ہے. ایک ہی کتاب ہے جو چمچماتی ہے، نور ہے، روشنی ہے. لوگوں یہ لائٹ ہے، اس میں آؤ، اندھیرے میں راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے. یہ کتاب کے قریب تو آؤ
اس کتاب سے محبت تو کرو، اس کتاب پر بھرپور ایمان لاؤ تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نورن نہدی، اس کو ہم نے روشنی بنایا ہے، اور نہدی بھی، اور ہم اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کیا کرتا ہے اللہ؟ ہدایت دیتا ہے۔ فیضان سنت کچھ نہیں ہے جی، کوئی ایمان کوئی ہدایت نہیں ملنے والی، تبلیغ نصاب کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو یہ قرآن ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہمارے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو ہدایت، اور کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور ہمارے ماں باپ ہم پر قربان، اور بے شک ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی قربان، کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ استفسار فرمایا صحابہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کم لوگ۔ کیا فرمایا؟ بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر بھی، کہا کہ 1000 میں 1۔ کیا فرمایا آپ نے؟ 1000 میں 1۔ تو آپ سوچ لو کہ اتنی بڑی آبادی ہے، 1999 جہنم کے کندے ہیں، اور 1 اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے پاس نہیں آتے۔ کوئی رامائن کے پاس جا رہا ہے، کوئی بھگوت گیتا کے پاس جا رہا ہے، جا رہے ہیں نا، کوئی بائبل کے پاس جا رہا ہے، کوئی تبلیغ نصاب کے پاس جا رہا ہے۔ غور کریں، نہیں آ رہا ہے تو یہ قرآن کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 میں 1 جنت میں جائے گا۔ تو قرآن کے پاس آتے کتنے ہیں دیکھ لو، تم لوگ خود دعوت دو، 1 ہفتہ آئیں گے 2 ہفتے بھول جائیں گے۔ یہ محبت ہے قرآن سے، بلاؤ تو آنے کو راضی نہیں ہے، خالی وعدے کرتے رہیں گے۔ تو یہ دھوکہ ہم کو نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو، کہ یہ سب پچھتانے والے ہیں۔ قرآن کا دامن پکڑو، تمہارے پیر کا دامن کچھ نہیں کر سکتا۔ کس کا دامن پکڑیں گے ہم؟ بس اسی میں کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کا راستہ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اور دکھاتا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ جاؤ، مگر ان کا طریقہ دیکھو تو صحیح، یہ تازیہ اٹھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ چیخ و پکار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے، فلائنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال خراب ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کو اپناتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور حکم دیا کہ میرے امتیوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لہذا تم سب اگر میرے سچے امتی ہو تو 5 times in a day 5 ٹائم نماز قائم کرو۔ اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر، اے اللہ جو ہم پر گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہ ہم کو مسجد کی طرف جانے نہیں دیتے۔ وہ کسی آدمی پر 100 کلو رکھ دے تو کیسا چلے گا؟ جب تک وہ گناہ نہیں ہٹیں گے، اور وہ گناہ کیسے ہٹیں گے؟ توبہ کرنا پڑے گا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ کی، ہر میرے بدعمال کی، اے اللہ
مجھے وہ راستہ دکھا دے جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے، مجھ کو ان کا سچا اور پکا اطاعت گزار امتی بنا دے۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں ہم سب کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اور آخری آیت کا ٹکڑا ہے، سن لو یہ بھی، الا الی اللہ تسیر الامور، خوب یاد رکھو تسیر الامور کیا ہے؟ تمام جو کام ہے نا اس کی بازگشت وہ اللہ کی طرف۔ جتنے بھی ہمارے دنیا کے کام ہیں، میرے آپ کے سب کے، جتنے بھی دنیا والے ہیں انسانوں اور جنوں کے، یہ سب کام کدھر لوٹ کر جائیں گے؟ جو بھی ہم کرو، یہ یہاں نوٹ ڈاؤن ہو رہے، فرشتے کر رہے ہیں، یہ سب لکھا جوکا ہمارا اللہ کے سامنے سپرد کر دیں گے، پیش کر دیں گے۔ پھر اللہ دیکھے گا نا کتنی تو نے نماز پڑھا، کتنے روزے رکھے، مال ہونے کے بعد کتنی زکات دی، حج کیا، عمرہ کی، کتنی خیرات کی، پیسہ تیرا بزنس چلنے کے بعد کتنے دن تو شراب کھانے میں گیا، کتنے ایسے نوٹ اڑا رہا تھا، یہ سب اللہ دیکھے گا۔ آج سے ہم توبہ کریں، اور اے میرے خبرے بھائیوں، کیونکہ مسلمانی ہے یہاں بھی کمی، یہ سب اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں، آپ بھی دھندا کریں، مل جل کے دھندا کریں، روزگار کریں، اور انشاءاللہ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق کا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھائی جس صاحب کو بھی قرآن پاک چاہیے وہ لکھ کر دے دے اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر، اور کون سا ترجمہ اس کو چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ مولانا مودودی کا دیا جائے، کہ احمد رضا کا دیا جائے، کہ فتح محمد جانکری کا دیا جائے، کہ جنا لڑی صاحب کا دیا جائے۔ جس کو جو ترجمہ چاہیے وہ آواز کرے، ایک چٹھی میں جناب ساجد صاحب کے حوالے کر دے وہ رسید، وہ چٹھی، اپنا نام، موبائل نمبر اور کس کا ترجمہ چاہیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، جہاں وہ تکلیفوں میں ہیں، جہاں ان کو گھر بار چھوڑ کر بھگایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اللہ ان پر رحم فرما، اور ہم سب مسلمانوں پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار چھوٹ گئے، وہ کاروبار سے ہم کو لگا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری نوکریاں چھوٹ گئی، نوکریوں پہ لگا دے، کام دھندے سے ہم کو سرفراز فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں جو بھی ہمارے جوان نکاح نہیں کر پائے، اللہ ان کی شادیاں کرا دے، ہماری بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہے اللہ نکاح کو آسان کر دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ نام نمود کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کا سچا طریقہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری یہ بھیجی ہوئی نورانی کتاب قرآن کریم فرقان حمید سے ہم کو محبت نصیب فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.